ندامت و توبہ ہم نے تو بڑا آسان سمجھا ہے، ایک تسبیح پکڑی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بس جی توبہ ہوگی۔ اب پھر لوگ مجھے سے سوال پوچھتے یہ کیسے پتہ چلے ہماری توبہ قبول ہو گئی؟ کسی نے کہا توبہ قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کتنے مختلف سوال ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے پاس ایک حبشی آیا، مسلمان تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے پہلے بڑے گناہ کیے تھے، توبہ کی تھی، میری توبہ قبول ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ وہ چلا گیا، پھر آ گیا۔ یہ بات غور سے سننی ہے، توبہ قبول ہوگی۔ پھر آیا واپس، کہنے کے سرکار جب میں نے غلطیاں کی تھیں تو اللہ مجھے دیکھتا تھا؟ تو شہنشاہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں دیکھتا تھا۔ اس نے اتنی زور کی چیخ ماری، دین اینڈ دیئر ڈیتھ ہو گئی سی۔ اگر کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے کہ تم اللہ کے روبرو، اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تو ہم پہ یہ بات کیوں نہیں اثر کرتی؟ یہ بڑا سادہ سا کوشچن ہے سب کے لیے۔ بڑی بڑی باتیں کرنا کہ جی ہم نے یوں کر دیا یوں کر دیا، بات تو ہم سے شروع ہوگی سب سے پہلے۔ توبہ، قرآن تو یہی کہتا ہے کہ ایمان والو سچے دل سے توبہ کرو، اے ایمان والو توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کو جوانی میں توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں۔ پھر ایک اور مثال دی آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک بندہ جنگل میں تھا، سفر میں تھا، اس کا سارا سامان اس کے جانور پہ تھا، کہیں اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگ گئی، جب اس کی آنکھ کھلی دیکھا تو وہ تو جانور ہی کوئی نہیں، اور اس جانور کے اوپر سارا کھانا پینا ہر کپڑا لتا سب اس پہ تھا۔ اب وہ اس کو ڈھونڈنے نکلا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا۔ جب بھوک کا غلبہ ہوا اور دھوپ کی تیزی ہوئی تو اس نے کہا کہ یار یہ تو بڑا گڑبڑ ہو گیا، مایوس ہو گیا۔ تو میں ایسا کرتا ہوں کہ جہاں میں لیٹا ہوا تھا، بیٹھا رہ رہا تھا، وہیں چلتا ہوں، اگر موت آنی ہوگی تو وہیں آرام سے آ جائے گی۔ وہاں آ کے لیٹ گیا تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اس کا جو گھوڑا تھا اس کے سامان سمیت وہاں موجود تھا۔ آپ نے فرمایا اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، یعنی ایسی صورت میں انسان کس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس کا سارا زاد راہ واپس آ گیا۔ پھر فرمایا جب کوئی مومن توبہ کرتا ہے نا تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی، اس سے بھی زیادہ، جتنا تمہارا مال گمے اور تمہیں دوبارہ مل جائے اور پھر تمہیں خوشی ہو۔ اب ہمارے ہاں توبہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم کہتے ہیں اللہ میری توبہ، استغفر اللہ، یہ کم کوئی نہیں چھڑنا سی، یعنی ہم نے توبہ کو ایک رسمی توبہ سمجھا ہے، جیسے ہمیں کوئی غلطی ہو گئی بس ٹھیک ہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ توبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ندامت توبہ ہے۔ شروع یہ کھیل ندامت سے ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، جنت سے نکالے گئے، زمین پہ تشریف لے آئے، برس ہاں برس کہتے ہیں ایک پاؤں پہ کھڑے رہے، بہت وہ جو شرمندگی اور وہ آنسو بہائے انہوں نے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آدم کی اولاد ہیں نا، غلطی ہم سے ہوگی تو جو اچھی اولاد ہوتی ہے آدم علیہ السلام کی، جو ابن آدم ہے، اگر وہ ابن آدم ہے تو اس کو غلطی کر کے معافی تو مانگنی پڑے گی نا، تا وقت کہ اتنے آنسو بہائے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے۔ جب توبہ قبول ہو گئی آدم علیہ السلام کی تو جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تشریف لائے اور بڑی مبارکباد دی۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اب بھی ڈر ہے کہ کل کو اگر مجھے بعد زندگی قیامت والے روز اس کی بارش پرس ہوئی
تو پھر میں کہاں ہوں. تو اللہ نے اسی وقت وہی فرمائی کہ آدم تم نے یہ جو ہے نا غلطی کرنے کا اور رنج و غم یہ ورثہ تم نے چھوڑا ہے اپنی اولاد کے لیے. سو تمہاری اولاد میں سے جو غلطی کرے گا پھر شرمندہ ہوگا، پھر توبہ کرے گا، ہم اس کو اسی طرح معاف کریں گے جس طرح تمہیں معاف کیے. اس لیے کہ جو مجھ سے میں قریب ہوں، مجیب ہوں، میں کبھی بخل سے کام نہیں لوں گا، اللہ نے فرمایا، اور ان کو قبروں سے ہنستے مسکراتے اٹھاؤں گا، اور وہ جو دعا کریں گے قبول کروں گا. سو یہ ساری باتیں جب ہم سنتے ہیں، اب ہماری بنیاد ہے ندامت. پہلے ہم کوئی بھی ایک بچہ اپنے باپ کے بارے میں یا باپ سے بدتمیزی کرتا ہے یا کوئی ایسا فکرہ بول دیتا ہے، ماں سے کرتا ہے، تو اس کو کیا محسوس ہوگا؟ رنج ہوگا، غم ہوگا، تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میرے خیال میں ہوگی کہ یہ میں نے غلط کام کیے. اس کو یہ بھی خوف ہو سکتا ہے کہ کہیں ابا جی میرا حقہ پانی نہ بند کر دیں، جو مجھے اتنی فیسلٹیز اور اتنا مجھے اچھے طریقے سے رکھ رہے ہیں، کل کو کہیں چلو میاں چلتے بنو گھر سے. ایک یہ بھی مطلب خوف ہو سکتا ہے. پھر یہ کہ غلطی بھی ایسی ہے جس کے گواہ ماں باپ ہیں، پھر کیا ہوگا؟ یعنی اب اس غلطی کو کیسے مٹایا جائے؟ یہ میں وہ حبشی والی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ جب میں غلطی کر رہا تھا اللہ دیکھ رہا تھا، اب اس کو اس طرح لے چلتے ہیں. جب آپ نے ماں باپ کے سامنے کوئی بات کی، زبان کھولی، تو مجھے بتائیں کہ آپ نے قانون خدا بندی نہیں توڑا، فطری قوانین نہیں، فطری قانون کو نہیں توڑا. کیا اللہ نے جو آپ کو ایک مسلمان کمیونٹی میں پیدا کیا، کیا آپ کو ایک بہترین امت میں پیدا کیا، پھر آپ کو یہ بھی وعدہ کیا کہ شفیع المذنبین شہنشاہ دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے الٹیمیٹلی آپ جنت میں بھی جاؤ گے. آپ کو زندگی میں اتنی نعمتیں دی ہیں اس نے ہم سب کو. آپ پہ جب اللہ دیکھ رہا تھا، جب آپ کو پتہ لگ گیا آپ نے قانون توڑا ہے، تو قانون توڑنے کی سزا ہوتی نا، سزا ہو سکتا ہے پنشمنٹ یہ ہو کہ آپ سے کوئی چیز لے لی جائے، آپ کو کسی اچھی طریقے سے رگڑا دیا جائے. پھر آپ کا احساس ہوا کہ یار یہ سب میں ماں باپ سے کر رہا تھا زیادتی، یا میں ابلیس نے مجھے، کیونکہ جو 7 سال کی عمر سے لے کر اور 40 سال سے پہلے تک یہ جو ایج ہے، اس میں جو عقل جو ہے وہ اتنی میچور نہیں ہوتی، فلکچویٹنگ ہوتا ہے انسان. تو عام طور پر ساری گستاخیاں، لڑائیاں، غلطیاں پیرنٹس کے حوالے سے یا دوستوں یا دیگر حوالے سے اسی ایج میں ہوتی ہیں، جذباتی پن. تو اس وقت آپ کو یہ نہیں خیال آئے گا کہ یار یہ اللہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ شرمندگی نہیں ہوگی اس چیز کی. تو اس کے بعد جب آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو آپ کو رنج ہوگا، غم ہوگا کہ یار آپ نے غلطی کر لی. یا ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو رنج ہی نہیں ہوتا یا کسی کو غم ہی نہیں ہوتا. گناہ جو ہے نا، گناہ، لفظ گناہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو کہا ہے اس امر کے مخالف کام کرنا، اس کا نام گناہ ہے. امر الہی کے خلاف چلنا گناہ ہے. گناہ ایمان کے لیے اتنا تھریٹننگ ہے، بہت تھریٹننگ ہے، بہت زیادہ. اس لیے کہ پے در پے غلطی کرنے سے طے در طے میل چڑھتی ہے قلب کے اوپر. جب طے در طے میل چڑھتی ہے پھر نظر بھی کچھ نہیں آتا، پھر زنگ لگتا ہے. پھر جب زنگ لگ گیا تو توبہ بھی ختم ہوگی، پھر راستہ ہی کوئی نہیں، ندامت کہاں سے ہو.
سو جب ہم ایز اے مسلم کمیونٹی، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، انسان کے اندر یہ سسٹم ہے کہ جب بھی وہ غلطی کرتا ہے نا تو اس کو تھوڑا سا شوق پہنچتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اسے تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے، تھوڑا سا غم ہوتا ہے. پھر وہ اس کے بعد قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بھی بات کی، ندامت کے، وہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے اشک خجالت بہایا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی لکھا ہے، مدتوں برسوں، تھوڑی سی ٹائم کے لیے ہمیں تو ہو سکتا ہے ندامت بھی ہو، بس تھوڑی دیر کے لیے جو ابلیس نے یوں کر کے ہٹایا، اور یار ٹھیک ہے بس جو ہو گیا ہو گیا، اللہ معاف کرنا والا ہے، یار ایڈی کیڈی گل لے گی. ہمارا یہ بھی ایٹیچیوڈ ہے. تو قلندر پاک نے فرمایا کہ ندامت ایک آنسو، ایسا آنسو ہے جو آنکھ کے بیچ میں ہی رڑکتا رہتا ہے، آنکھوں کے بیچ میں، اگر وہ زمین پہ گر جائے تو زمین جل جائے. توبہ کی تو سٹیج بات کی ہے نا، ابھی تو ندامت کا چل رہا ہے نا کہ ندامت کیا چیز ہوتی ہے. شرمندگی، غم، افسوس، سزا کا خیال، کوئی نعمت چھن جانے کا خیال، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں. جیسے کوئی بندہ جرم کر لیتا ہے عام دنیا میں، تو وہ سب سے زیادہ جو خوف ہوتا ہے پکڑے جانے کا، کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں. اچھا پکڑا جائے تو سارے لوگ اسے چھڑانے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ نہیں کوئی کہتا کہ اس نے غلطی کی ہے، کہ نہیں چلو یار چھوڑو بچہ ہی ہے نا. اچھا جی اس کی ضمانت کا بندوبست، اب اس کو خوف ہے کہ کہیں مجھے پنشمنٹ نہ مل جائے. سو پنشمنٹ جب ملے گی تو پھر وہ قید ہو جائے گا نا. جیسے نبی علیہ السلام وسلم کے پاس کوئی آئے، انہوں نے آگے کہا کہ میں نے، مجھ سے زنا ہو گیا، اور آپ نے منہ دوسری طرف کر لیا. وہ دوبارہ آئے، پھر کہا، 2-3 دفعہ جب ہو گیا تو آپ نے گڑھا کھدوایا اور ان کو بیچ میں ڈالا اور سنسار کروا دی. تو توبہ تو ایسے ہی ہوتی ہے. تو ندامت جب ہمیں ہوتی ہے، جب ہم عام زندگی میں، ہمارے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، برادری ہے، دوست ہیں، جب ہم کسی کے بارے میں غیبت کرتے ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی کہ ہم کس کے بارے کیا، کتنا وقت ہم نے ضائع کی ہے. کیا ہم قلندر پاک نے نہیں فرمایا رات کو سونے سے پہلے اپنے سارے دن کے افعال کا محاسبہ کرو. یہ ندامت کی طرف لے کے جا رہے تھے نا، توبہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہمیں. چونکہ اگر توبہ نہیں کریں گے، جیسے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بیٹا توبہ کرنے میں دیر نہ کریں، چونکہ موت ناگہانی ایک دم آتی، اور جو غفلت میں رہتا ہے وہ پھنس جاتا ہے، چونکہ پے در پے گناہ کرتا ہے، اور پھر جب شکنجہ موت میں آتا ہے اس کے بعد وہ توبہ بھی نہیں کر سکتا. تو جب ہم توبہ، ایک احساس ہو گیا، ایک فقیر نے ہمیں ایک بات کہی تھی کہ تم اللہ کے روبرو ہو، تو اللہ کے روبرو ہونا ہی ندامت کی سب سے بڑی دلیل ہے.